4 ایئرس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نا درآمد ہوئی ہے، ملی ہے، دریافت ہوئی ہے. اور وہ البم اتنے سالوں سے کہاں تھی، کسی کو کیوں نہیں اس کے بارے میں علم تھا، اس البم کا پتہ کیوں نہیں چلا، یہ البم ریلیز کیوں نہیں ہوئی، کیا مسئلے تھے، کس کے پاس تھی، یہ ساری باتوں کو جانیں گے آج ہم. اور ساتھ ساتھ ہم جو استاد نصرت فتح علی خان صاحب ہیں ان کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم آج اپنے شو پر ڈسکس کریں گے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو اور مجھے نہ پتا ہو، وہ آج ہمارے پروگرام میں آپ ضرور سنیے گا، ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اور پہلے جو میرے پاس گیسٹ ہیں اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے وہ ہیں محمد ایوب صاحب، جو کہ سی او اورینٹ اسٹار ایجنسی سے ہیں، اور میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ایوب صاحب. وعلیکم السلام فضا جی. کیسی طبیعت ہے جی؟ بس فرسٹ کلاس، ابھی سو کے اٹھاؤں. اچھا، مگر آپ تو برمنگھم میں ہیں نا ابھی؟ جی برمنگھم انگلینڈ میں. اچھا تو 4 گھنٹے کا فرق ہے ٹائم کا. ہاں، تو کتنے بج رہے ہیں ابھی یہاں پر؟ تو اس وقت 5 بج رہے ہیں. 5 بج رہے ہیں. اچھا جی، میں یہی آج آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ استاد نصرت علی خان صاحب کی جو البم ہے جو کہ 34 ایئرس کے بعد لوگوں کے سامنے آئی ہے، تو یہ پہلے کیوں نہیں سامنے آئی، یہ ریلیز کیوں نہیں ہوئی، یہ کدھر تھی، کس کے پاس تھی، کس ایجنسی کے پاس تھی، اس میں کیا مسائل تھے؟ جی. یہ دراصل پیٹر گیبری کا کمپنی ہے ریئل ورلڈ ریکارڈز. جی. وہ انگلش مارکیٹ میں ریلیز کرنے کے لیے اپنی ریکارڈنگ باتھ اسٹوڈیو میں کیا کرتے تھے انگلینڈ میں. اچھا. تو وہاں پہ ان کے پاس جو پہلے ریکارڈنگ آئی انہوں نے ریلیز کر دی، اور اس کو انہوں نے کہیں ایسی جگہ آرکائیو میں جو کہ ان کو نہیں ملی. تو اب یہ آرکائیو اپنے موو کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو سڈنلی ان کے مینیجر اورن ہیں، ان کو وہاں پہ یہ ایک نصرت فتح علی خان کا نام نظر آیا. تو وہ ٹیپ جو تھے انہوں نے اس کی بڑی حفاظت کے ساتھ کو پہلے بیکنگ کے لیے بھیجا، کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ پلے کرے تو اس کا جو کارگو اوپر ہوتا ہے کوٹنگ وہ خراب ہو جاتی ہے اور ٹیپ کی آواز جو ہے بالکل چلی جاتی ہے. تو اس لیے اس کو بڑا پروفیشنلی انہوں نے ڈیجیٹائز کروایا. اچھا، واہ بھائی، دیکھیں کس طریقے سے ملی ہے، حیرت کی بات ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، نصرت علی خان صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا دیرانہ تعلق ہے، کتنے عرصے سے میوزک انڈسٹری میں آپ وابستہ ہیں ان کے ساتھ؟ کیونکہ جسٹ کافی لمبا دیرینہ تعلق ہے آپ کا، تو آپ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. یہاں پر انگلینڈ میں قوالی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا. پہلے 1975 میں صابری بردر پہلی دفعہ تشریف لائے تھے. اس وقت وہ اپنے عروج پہ تھے، ان کی قوالیاں جو تھی غلام کمال ہی اور تاجدار حرم اور سویرے سویرے وغیرہ بڑی مشہور تھی. تو 1977 میں میرے ایک دوست ہیں یہاں پر جو کہ ابھی بھی لندن میں موجود ہیں، جناب حاجی ہدایت اللہ صاحب، وہ فیصلہ آباد سے ہمارے لیے لائیو ریکارڈنگ آرٹسٹوں کے کر کے لایا کرتے تھے. تو وہ ایک ریکارڈنگ کر کے لائے، تو ہم اپنے آفس میں سن رہے تھے، میں اور میرے بھائی فاروق صاحب اور ایک اور سیم، بلی صاحب کے فادر تھے سیم سدو. تو ہم تینوں نے جب یہ ٹیپ لگائی تو میں نے کہا واو واٹ اے وائس، اینجلک وائس، اور اس وائس کو ہم دنیا میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. تو یہ تھی 1977 میں ہماری پہلی ان کے ساتھ جو تعارف ہوا تھا اس کی آواز کے ساتھ. اس سے پہلے کوئی نصرت فتح علی خان کا نام یہاں پہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ نہ کوئی کیسٹ ملتے تھے، نہ کوئی ریکارڈ ملتے تھے. یہاں پر کوئی ادھر ٹیلی ویژن پروگرام نہیں تھے، کوئی کیسٹ وغیرہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے. تو پھر 1980 میں پہلی دفعہ خان صاحب تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور یہاں پہ ڈگبی سیوک ہال برمنگھم ہے، وہاں پر 1000 کی کیپیسٹی ہے، تو وہاں پہ ان کا پہلا شو ہوا تھا. تو جب شو ہوا تو تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے. تو میں نے جب شو سنا تو اتنا زبردست انہوں نے پرفارم کیا، تو میں نے کہا بھائی اتنا بڑا آرٹسٹ ہمارے پاس آیا اور ان کو دیکھنے کے لیے صرف 100 لوگ ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا. تو میں نے ان کے مینیجر تھے جو جناب حاجی شمس الحق صاحب، وہ وہی مینیجر تھے جو کہ صابری بردر کو پہلے لے کر آئے تھے، اور میں نے صابری بردر کا تمام انگلستان میں اس کا ٹور کیا تھا ان کے ساتھ. تو میں نے کہا شمس صاحب جناب آپ اگر ہو سکے تو خان صاحب کو دوبارہ برمنگھم میں لائیں، تو ہم ان کا زیادہ لوگوں سے تعارف کروانا چاہتے ہیں. تو وہ پھر ایک ہفتے کے بعد ہم نے ان کا ایک شو کیا ایک سنیما میں، جہاں پہ تقریباً 600 آدمیوں کی صرف کیپیسٹی تھی. تو وہاں پر جب شو ہوا تو وہاں پر تقریباً 1000 کے قریب لوگ کریم تھے، تمام کوریڈورز میں کھڑے تھے. تو یہ برمنگھم میں کس جگہ پہ کیا؟ برمنگھم لگزر سنیما برمنگھم ہے، ہماری دکان کے بالکل قریب ہوتا تھا. اچھا. تو وہاں پہ ہم نے شو کیا. میں چونکہ پاکستان ویلفیئر ایسوسی کا اس وقت سیکرٹری جنرل تھا،
تو ہم نے ان لوگوں کو ضبط فری دی, کوئی ٹکٹ نہیں رکھا قوالی اچھا کا, کیونکہ عام طور پر یہاں پہ شو ہوتے ہیں تو ٹکٹ رکھے جاتے ہیں, ٹکٹ لیکن ہم رکھے نے جاتے جی. زیادہ لوگوں کے ساتھ متعارف کرانے کے لیے ایسے فنکار کو ہم نے کہا کہ زیادہ تو 1000 کے قریب لوگ ہوں گے میرا خیال. اس وقت انہوں نے پھر جو قوالیاں گائی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا کہ لوگوں کے دلوں میں انہوں نے گھر کر لیا. ارے تو واہ. ہم ایک کیمپ کارڈر جو ہوتے ہیں عام گھر والے اس وقت آئے تھے پیناسونک کے, اس پہ ہاں ریکارڈنگ کی جو بالکل پروفیشنل نہیں تھی, لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ اتنی اچھی پرفارمنس ہے کہ ہمیں چاہیے, تو ہمیں کمرشلی وہ ریلیز کرنی پڑی. تو یہ تھا ہمارا پہلا تعارف ان کے ساتھ. واو. اچھا یہ جو چین آف لائف اس کا نام رکھا گیا اس ایلبم کا, تو چین آف لائف کیا مطلب ہوا, کس مطلب کس وجہ سے؟ اٹس چین آف لائٹ آئی تھنک, اٹس ناٹ چین آف لائف. چین آف لائٹ ہے یہ, چین آف لائٹ ہے یہ سر نور. وہ آتا ہے قوالی میں جو ہے ایک قوالی ہے ان کی, یا غوث یا میرا, اس کے اندر یہ لفظ آتے ہیں, تو وہ اس سے انہوں نے چین آف لائٹ رکھا ہے. اچھا زبردست. اچھا مجھے ساتھ بتائیے کہ یہ ایلبم تبھی تیار ہو رہی تھی جب یہ پیٹر گیبریل کے ساتھ کام کر رہے تھے, جب اس وقت ان کے ساتھ گانے گاتے تھے؟ جی پیٹر گیبریل کے ساتھ ریکارڈنگ کی 37 ایئر پہلے, اور یہ آرکائیو میں کہیں گم ہو گئی. پھر اچانک جب یہ آرکائیو بھوک کر رہے تھے, اس وقت ان کے مینیجر کو یہ ملی, نصرت فتح خان اس پر لکھا ہوا تھا, تو اچانک یہ پھر انہوں نے اس کو توجہ دی کہ بھائی دیکھو اتنی خزانہ ہمارے پاس چھپا ہوا تھا جو کہ ہم نے آج تک ریلیز نہیں کیا. تو پھر انہوں نے یہ ریلیز کیا, 20 ستمبر کو ریلیز ہوا ہے. ایوب صاحب اس کو ڈیجیٹل فارم کے اندر کیسے لے کر آئے؟ کیونکہ پہلے تو دوسرے طریقے سے یہ پرانی جو ٹیپ وغیرہ ہوتی تھی اس میں ریکارڈنگ اس میں بند کیا ہوگا نا, تو اب یہ کس طریقے سے ڈیجیٹل فارم میں آیا ہے؟ یہاں پہ یہ پروفیشنل اسٹوڈیوز ہیں جو کہ ان کو اسپیشل ٹیمپریچر پہ بیک کرتے ہیں, اور اس کا جتنا اندر ماسٹر ہے اس کو ریموو کر کے پھر وہ ٹیپ کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں. تو وہ بڑے اعلیٰ طریقے سے انہوں نے ڈیجیٹائز کیا اس کو, بہت اچھی کوالٹی. یہ ایشین میوزک کے حوالے سے کتنی بڑی دریافت ہے یہ البم؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے مداحوں کے لیے اور صرف میوزک لورز کے لیے یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو کہ چھپا ہوا تھا, اور اگر یہ گم ہو جاتا تو بہت بڑا لاس ہو جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف قوالی کے لورز کے لیے بلکہ میوزک لورز کے لیے بھی, تمام دنیا میں کیونکہ ان کے جاننے والے ہیں اور سننے والے ہیں, ان کو ملینز آف لوگ جو ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ ان کی قوالیوں کو سنتے ہیں روزانہ. اچھا, اور یہ ویسے کس ادارے نے سب سے پہلے تلاش کی, دریافت کی؟ یہ ریئل ورلڈ ریکارڈ ہے. پیٹر گیبریل جہاں کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, وہ ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی انہوں نے میوزک دیا ہوا ہے, لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ میں. تو اس کے ان کے ادارے میں جو پہلے وومن فیسٹیولز وغیرہ بھی وہ کرواتے تھے تمام دنیا میں, تو ان کے پاس یہ ریکارڈنگ. اچھا, اس ایلبم کے حوالے سے یہ جو چین آف لائٹ ہے, اس کے کوئی بات کی آپ نے, جو ان کے گھر والے ہیں, راحت علی خان صاحب ہیں یا فیملی ہیں, استاد نصرت علی خان صاحب کی کسی فیملی سے رابطہ ہوا اس ایلبم کے حوالے سے؟ یہ میرا خیال میں ریئل ورلڈ ریکارڈ والوں نے کیا ہوگا. انہوں نے پریس ریلیزز کی ہیں جو کہ کراچی میں بھی ہوئی ہے, لاہور میں بھی ہوئی ہے, اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے, اس کے بعد یہاں برمنگھم, مانچسٹر, لندن, اور اس کے بعد ابھی نیو یارک میں جائیں گے اور کینیڈا میں جائیں گے. ان کی بیٹی ایک ہے صرف ندا, وہ کینیڈا میں رہتی ہے, تو اس کے ساتھ پھر وہ وہاں پہ کریں گے. اچھا, راحت فتح علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو اس قوالیاں ہیں جو اس میں ریکارڈ ہیں اس میں انہوں نے بھی پرفارم کیا, تو کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل, اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتے تھے ایک گروپ میں, تو بہت چھوٹے سے تھے اس زمانے میں. یہ 1987 کی ریکارڈنگ ہے, تو 1987 میں میرے خیال 10 سال کے تھے, پہلی دفعہ یہاں پر آئے تھے. اچھا, تو آپ کا جو, اور میں نے اورینٹل اسٹار ایجنسی نے پہلی دفعہ ایشین مارکیٹ میں ہم کانسرٹس کیا کرتے تھے, اور گورنمنٹ والوں نے یہ ہمارا اپنا کانٹریکٹ تھا کہ گوروں میں وہ فیسٹیول میں لے کے جائیں گے. تو 1985 میں پہلی دفعہ ہم نے ان کو گوروں کے فیسٹیول میں, جو کہ کولچیسٹر میں ہوا تھا, مرسی آئی لینڈ میں, تو وہاں پہ پہلی دفعہ پیش کیا تھا. تو وہاں پر یہ رات کے 12 بجے سیٹرڈے کو ان کا پروگرام تھا 1 گھنٹے کا. تو اس وقت باقی تمام فیسٹیول کے جتنے آرٹسٹ تھے وہ پرفارم کر چکے تھے, اور وہ دیکھنے کے لیے آئے ان کے ٹینٹ میں کہ دیکھیں بھائی قوالی کیا چیز ہے, کیونکہ انہوں نے قوالی کبھی سنی نہیں تھی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آرٹسٹ کیا گائے گا کیا نہیں گائے گا.
تو ایز اے کیوریاسٹی وہ وہاں پر آ کے اکٹھے ہو گئے. تو جب یہ کانسرٹ شروع ہوا 12 بجے رات کو تو 1 بجے کے قریب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پرفارم نہیں کر سکتا. تو ہم نے کہا بھائی خان صاحب آپ تو تمام رات گاتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں, تو آج کیا ہو گیا کہ اب جب کہ میوزک لور تمام دنیا سے آئے ہوئے اور آپ یہ ایک شو کیسے آپ کے لیے دکھانے کا, تو آپ نے یہ کیا کہہ لیا کہ میں پرفارم. تو پتہ چلا کہ وہ سی سائڈ کے اوپر اوپن اسٹیج تھا, تو نیچے سے برفانی ہوا جو تھی وہ جب ان کو لگی ہے تو ان کی ٹانگیں جو تھی شار ہو چکی تھی. تو پھر ہم نے آرگنائزر کو کہا, انہوں نے ہیٹرز کا انتظام کیا, کشنز لگائے, اور ان کو جب وارم ہو گئے تو پھر انہوں نے جب پرفارم کیا تو ایسی پرفارمنس ہوئی کہ آن کور ہوتی رہی. لوگ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی اور ارے واہ. اس کے صبح 5 بجے جب سورج نکلنے والا تھا تو اس وقت یہ کانسرٹ ختم ہوا. 4.5-5 گھنٹے پرفارم کرتے رہے کنٹینیوس. تو یہ پہلی دفعہ گولوں نے سنا, اور